ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو جو اعزاز ملا، جو انہیں مقام ملا، جو انہیں مرتبہ ملا، وہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے، وہ انہیں مقام اس لیے نہیں ملا وہ روزے زیادہ رکھتے تھے، وہ انہیں مقام اس لیے نہیں ملا وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، انہیں مقام اس لیے نہیں ملا کہ وہ ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم صحابہ کے بعد ذرا غور کریں، ہزاروں قسم کے ایسے لوگ آئے اس دنیا کے اندر جن کی تلاوتیں صحابہ کی تلاوت سے زیادہ تھی، جن کی تہجدیں صحابہ کی تہجد سے زیادہ تھی، جن کا ذکر صحابہ کے ذکر سے زیادہ تھا، جن کا صدقہ خیرات صحابہ کے صدقہ خیرات سے زیادہ تھا۔ اور ذرا غور کریں صحابہ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرمایا صحابہ کو اتنا بڑا مقام اس لیے ملا، اس لیے کہ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، حضور کا دیدار کیا تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اب صحابہ اکرام کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کی محفل نصیب ہوئی، حضور کی مجلس نصیب ہوئی، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اس صحبت نے، اس محفل نے، اس مجلس نے، اس دیدار نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری جماعت، اگر میرے صحابہ اللہ کی راہ کے اندر فرمایا کہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں، فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا میرے صحابہ کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہیں کن کی صحبت نصیب تھی؟ حضور کی صحبت نصیب تھی، اللہ کے نبی کا دیدار نصیب تھا، حضور کی مجلس نصیب تھی۔ علماء نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جب اذان دیا کرتے تھے اور اذان کی جملے پہ پہنچتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑتی، فرمایا کہ ہزاروں سال لوگ عبادت میں گزار دیں، ہزاروں سال اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں، ہزاروں قرآن کی تلاوتیں کر دیں، ہزاروں نوافل پڑھ لیں، ہزاروں حج کر لیں، فرمایا کہ یہ ساری عبادتیں بلال کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو بلال اذان کے وقت جناب محمد رسول اللہ کے چہرے پر اپنی نگاہ ڈالا کرتے تھے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا فائدہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی ذات کا تصور نصیب ہو جائے، پھر ہمیں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہوگا جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، جو اللہ کی ذات کا تصور رکھنے والے ہیں۔ اور اسی کا نام ذکر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یوں پیش کرے کہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ ایک وہ محفل جو میرے نبی کی محفل تھی، صحابہ اکرام اس محفل میں بیٹھے، صحابہ کو اتنا بڑا قرب ملا، اتنا بڑا درجہ ملا، فرمایا کہ جو صحابہ کی محفل میں بیٹھا وہ ان کو بعد میں آنے والوں سے درجہ ملا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ ہے جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، سب سے بہترین محفل میرے نبی کی محفل، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھے، پھر وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی محفل کو اختیار کیا، انہیں صحابہ کا قرب نصیب ہوا، پھر وہ جنہیں تابعین کا قرب نصیب ہوا، پھر وہ جنہیں تابعین کا قرب نصیب ہوا۔ فرمایا کہ یہ قرب پھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ یعنی جو اپنے بڑوں کی محفل میں بیٹھے گا، جو نیک لوگوں کی، جو سلف صالحین لوگوں کی محفل میں بیٹھے گا، یقیناً اسے وہ قرب نصیب ہوگا جو بعد والوں کو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میں اور آپ ان لوگوں کا دیدار نہ کر سکے جو مجھ سے اور آپ سے پہلے دیدار کر گئے، جو اللہ والے پہلے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ گئے، میں اور آپ وہ محفل حاصل نہیں کر سکتے۔
جو مجھ سے اور آپ سے پہلے اللہ والے اپنے سے پہلے والوں کی صحبت اختیار کر گئے، میں اور آپ وہ صحبت اختیار نہیں کر سکتے، یہ صحبت حضور سے چلتی ہے۔ فرمایا قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے تم اگر یہ چاہتے ہو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی ذات کا تصور نصیب ہو جائے، فرمایا پھر تمہیں نیکوں کی محفل میں بیٹھنا ہوگا، پھر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہوگی، اللہ کی تسبیح کرنی ہوگی، پھر تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔